السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 جنوری کی کال لے کر. اور جناب علی 16 دسمبر پاکستان کے لیے 14 دسمبر اور 16 دسمبر بہت اہم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہر قسم کی پریشانیوں سے پاکستان کو دور رکھے اور پاکستان کی مشکلات کو آسان کرے, پاکستان کی عوام پہ رحم فرمائے, اور پاکستان کی اشرفیہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ دے کہ وہ درست فیصلے کر سکیں. ان غریب اور لاچار عوام جو ہر روز مشکل سے مشکل کی طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بچائے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آج میں جو ہے ایک جگہ گیا ہوا تھا, ڈاکٹرز کلینک کے سامنے موجود تھا, تو ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کے مجھ سے جو بات کی, اور میں کافی دیر تک ڈسٹرب ہو گیا اس کی گفتگو سن کے, کیونکہ وہ لڑکا جو مجھ سے بات کر کے گیا ہے, میں قطعی طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان حالات کا شکار ہے یا وہ مجھ سے کوئی مدد مانگ سکتا ہے. تو ایسے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, اور ہماری اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. ہماری جو اشرفیہ ہے اس کو یہ عقل سلیم دے کہ وہ خدارہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ہر روز بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو معاملات بگڑ رہے ہیں, سیلابی صورتحال, معاشی جو عدم استحکام سے جو مسئلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ٹھیک ہے, تو جناب ریپ اپ سیشن کرتے ہیں آج کا. تو آج کا جو سیشن ہے وہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہوا ہے بہت سارے ٹریڈرز کے لیے. آج کے ہائی کو میں اتنی اہمیت اس لیے نہیں دوں گا کہ مارکیٹ کا کھلنا ہی اوپر تھا, اور اگر آپ دیکھیں تو آغاز اس کا اوپر ہوا, اس نے ہائی بنایا انبلیویبل, مطلب دیکھنے کو تو 41,996 ایک اچھا ہائی تھا اور ایک اچھا اسٹارٹ اپ تھا, مگر رائٹ اوے مارکیٹ وہیں پری اوپننگ والیٹیلٹی میں ہی مارکیٹ 41,109 110 کا لو بنا چکی تھی. اور پھر پورا دن اس کے بعد صرف کوشش مارکیٹ کرتی رہی, اور اس نے میرے خیال میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک بڑی شدید ایفرٹس کی کہ 41,443 اور 407 کے اوپر رک سکے, مگر ایسا ہو نہیں پایا. کل کی کال میں واضح طور پہ ایک آ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو سائیڈ لائن رہنا چاہیے 41,585 کے نیچے, اور آغاز کے ساتھ ہی ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا آج کوئی کام ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اور آج کی ایک اور بات جو میں نے پچھلے سیشنز میں کہی تھی والیومز کے حوالے سے, کہ والیوم بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے مارکیٹ میں, وہ آپ نے آج دیکھ لیا ہوگا. آج والیوم 159% زیادہ ہیں کل کے مقابلے میں, 160% والیوم کل کے والیوم کے مقابلے میں زیادہ ہے. آف کورس دیٹ ریفلیکٹس پینک سیلنگ, فیئرڈ سیلنگ, لوگ ڈر کے مال بیچ رہے ہیں, اور یقیناً یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے آج. جو اتنے دن سے والیوم رکا ہوا تھا وہ اچانک اس میں 160% کا اضافہ ہو گیا. تو یہی بات میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا تھا پچھلی کالز میں. آگے چلے, اور جناب پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں میرے پاس انفارچونیٹلی بہت زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں, جو آپٹیمسٹک رہتے ہیں, کیونکہ مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. اسی لیے میں نے کل بھی آپ کو منع کیا, پرسوں بھی آپ کو منع کیا, مطلب 2-3 دن سے میں مسلسل آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. اور اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی بات کر لیں تو میں ڈیلی ٹریڈ کو تو میں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا, حالات ایسے نہیں تھے. تو مجھے چونکہ کوئی ریکوری نظر نہیں آ رہی, اس لیے میں بالکل بھی آپٹیمسٹک نہیں ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ اسی طرح رہے گی, پریشر میں رہے گی اور نیچے جا سکتی ہے. 40,850 792 اس کا پہلا ہدف ہو سکتا ہے, اور اگر والیوم ٹھیک رہے, ایوریج رہے, تو پھر یہ اس کو بھی توڑ سکتی ہے, پھر 40,500 ایریا تک جا سکتی ہے, جو میں نے 40,514 سے 375 تک کا ایریا بتایا. تو کافی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے چارٹ پر, اور میری سجیشن اور ریکمنڈیشن جو انویسٹرز کو ہیں وہ یہ کہ بھائی دور رہیں. صرف میڈیم ٹو لانگر ٹرم ریٹرن کے لیے اگر مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے تو انٹر ہوں, اور وہ بھی اس ٹالرنس کے ساتھ کہ ہم پروفٹ ٹارگیٹ
بہت ہی کیا کہنا چاہیے ریالٹی بیس بنائیں گے, حقائق پر مبنی پروفٹ ٹارگیٹ ہوگا. یعنی کہ ملک میں اگر ڈالر اب مل نہیں رہا ہے اور میں یہاں پر 40% ٹارگیٹ کروں اپنے انویسٹمنٹ پہ ریٹرن, تو یہ بے وقوفی ہوگی. تو پروفٹ ٹارگیٹ بڑا جسٹیفائڈ ہونا چاہیے کہ پروفٹ ٹارگیٹ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے, ایک بات. دوسری بات, جو اسپین ہے, جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, جیسے فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو ہے, اس کا جو میں نے آپ کو جنوری کا اینڈ یا فروری 15 تک کا وہ بتایا ہے, تو وہ عین ممکن ہے کہ وہ مہینہ ڈیڑھ آگے چلا جائے. یہ پاسبلٹیز تو رکھنی پڑیں گی. تو یہ صورت حال ہے ملک کی. میں بار بار, میں تو تھک چکا ہوں بول کے, اب مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایک ہی بات کو کتنے دفعہ کہوں. سیاسی اور معاشی صورتحال پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر چکی ہے, تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مجھے اگر پریشر کی کمی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کل, تو وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کل والیوم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, جو پینک تھا, جو مال چھڑانا تھا یا جو جنہوں نے بیچنا تھا انہوں نے آج بیچ لیا ہو اور کل والیوم نہ ہو, تو اس صورت میں تو گراوٹ رک سکتی ہے. بصورت دیگر گراوٹ برقرار رہے گی. اور دوسرا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے کم سے کم 41,443 کے اوپر سسٹین کر جائے, اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے. اور 41,443 جو ہے وہ ہماری کلوزنگ سے تقریباً بنتا ہے 263 پوائنٹ اوپر. ٹھیک ہے جی, تو 263 پوائنٹ پلس مارکیٹ پورا دن کھڑی رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا جی چلو کچھ ریکوری, کچھ پریشر کم ہونے کی باتیں ہو جائیں گی. اس کے باوجود بھی اگر ابھی تو قبل از وقت ہے کہ میں اگلے ہفتے کے بارے میں بات کروں, مگر میں بدقسمتی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مارکیٹ نے آج کا لو توڑ دیا, جو آج کا لو ہے, تو میں جو 40,115 کا میرے خیال میں لیول ہے, وہ 41,115 سوری 41,115 کا لیول اگر مارکیٹ نے توڑ دیا تو ہمارا اگلا ہفتہ بھی بہت برا ہے. اگر مارکیٹ میں 41,115 کے نیچے کلوزنگ آتی ہے, کوئی مطلب اچھی امید تو میں نے ریجیکٹ ہی کر دی ہے. مطلب جو کوئی ہوپ ہوتی ہے کہ یہ پریشر رکے گا, یہ گراوٹ کم ہوگی, وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگلا ہفتہ بھی ڈیزاسٹرس ہوگا. تو 41,443 ول بی اے ریسکیو لیول, جو کم سے کم اس ڈیزاسٹرس سلائیڈ سے مارکیٹ کو میں کمی لا سکتا ہے, اس کو کم کر سکتا ہے, پریشر کو کم کر سکتا ہے. بس جناب, اس کے ساتھ ہی آج کی کال کا اختتام ہوتا ہے اور آپ کے سامنے یہ سلائیڈ موجود ہے کراچی کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی رہے گی, آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی, ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے, کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اور میں کوشش کروں گا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو کوئی آپ لوگوں کے مزید سوالات ہوں گے, اگر ٹائم کی کمی ہوگی تو میں دوبارہ بھی پروگرام رکھنا چاہوں گا, اور ضرور آپ کے ساتھ جتنا انٹریکشن ہو سکتا ہے میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے, آپ لوگوں سے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں جو آپ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.